اور وہ جو جہلم کا مرتد ہے اللہ تعالیٰ اسے غارت کرے، نشان عبرت بنائے، اس کی شکل خنزیر سے بھی بدتر ہو جائے گی، وہ کسی خنزیر کی ہی گندگی کی پیداوار ہے۔ جو حضور کی بے ادبی کرے وہ انسان کہلانے کا مستحق ہے ہی نہیں۔ وہ بکتا تھا پہلے غوث پاک کے بارے، اولیاء کے بارے، پھر اس کی جرت ہوئی سرکار کی بارگاہ میں اس نے بکواس کر دی۔ تو جن زبانوں پہ غوث پاک کا نام ہوتا ہے نا، وہ زبانیں بے ادبی سے محفوظ رہتی ہیں۔ غوث پاک کا نام فکر کی بھی حفاظت کرتا ہے، عقیدے کی بھی حفاظت کرتا ہے، زبان کی بھی حفاظت کرتا ہے، جسم و جان کی بھی حفاظت۔ وہ جس جیل میں پڑا نا ابھی، تو اس کو محفوظ کیا گیا ہے، بچایا گیا ہے اس کو جیل میں بھیج کر کہ کوئی علم الدین اس تک نہ پہنچ جائے، کوئی ممتاز قادری اس تک نہ پہنچ جائے۔ تو ممتاز قادری نے تو جیل کے اندر بھی اپنا فیض جاری کر دیا تھا۔ میں اس غازی کو ملا ہوں، میں نے اس غازی کے ہاتھ چومے جس نے جیل کے اندر حضور کے گستاخ کو واصل جہنم کر دیا تھا۔ یہ زمین گستاخان رسول کو پناہ دیتی نہیں ہے، وہ جہاں کبھی کہیں بھی ہوگا حضور کا کوئی نہ کوئی شعر اس کے سر پہ پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ تو حضور کے شعروں کا طریقہ ہے کہ وہ غوث پاک کا نام لیا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا۔ ان کتوں کو بتاؤ کہ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا۔ کبھی الکوکبۃ الشہابیہ لکھ کر حضور کے گستاخوں کی گردنیں اڑا دی، کبھی ہدایت بخشش لکھ کر حضور کی محبت کے گلستان آباد کر دیے، کبھی کنز الایمان امت کو دے کر ایمان کا خزانہ دے دیا، کبھی فتاوی رضویہ لکھ کر قیامت تک امام اعظم ابو حنیفہ کا فیضان اجتہاد عام تر کر دیا۔ یہ سارا فیض میرے غوث پاک جیلانی کا۔ غوث پاک کی آل میں سے ایک سید، بہت بڑے محدث اعظم ہند سید محمد کچوچوی، ایک بڑا تحقیقی پیچیدہ فتویٰ اعلیٰ حضرت کا سن کر، اب تفصیل نہیں ورنہ میں بتاتا آپ کو، وقت نہیں تفصیل کا، تو وہ کتابیں سمیٹ کر بیٹھ گئے اور کہا حضور کتابیں تو بڑی پڑھ لی ہیں، یہ والا فیض عطا فرما دیجئے۔ کوئی حضور کے لیے اٹھے تو صحیح، ناموس رسالت کے لیے میدان میں آئے تو صحیح۔ جنگ یمامہ کے صحابہ کے بعد امت کبھی بھی غیور مسلمانوں سے خالی نہ ہوئی۔ جنگ یمامہ کے صحابہ سے لے کر فیض آباد تک، بابا خادم رضوی کے جیالوں تک، دنیا نے دیکھا کہ رسول پاک کی عزت اور عظمت کی بات ہو تو ہم سر کٹانا بھی جانتے ہیں، سر کاٹنا بھی جانتے ہیں۔ وہ دیوانے آج بھی دنیا کو یاد ہیں کہ گولیوں کی بچھاڑ میں وہ سینہ تان کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے تھے، ہزاروں ہزار شل ان کے سروں پہ برس رہے تھے، وہ جھوم کر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے تھے۔ بابا خادم رضوی معذور ہونے کے باوجود آنسو گیس کے اس طوفان میں بیٹھ کے بھی کہہ رہا تھا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروں۔ یہاں لاہور میں تو جیل میں تھا، پہلے حیدرآباد جیل میں تھا، پھر کوٹ لکھپت جیل میں ناموس رسالت کی مبارک تحریک کی خوبصورت پاداش میں جیل میں تھا۔ بعد میں حباب نے بتایا مولانا سعد رضوی کے ساتھ میں جیل میں تھا، بعد میں بچوں نے بتایا، پھر میں نے وہ مناظر دیکھے، فیس بک وغیرہ پہ موجود ہیں، جب گولیاں چلیں، شیلنگ ہوئی، لاٹھی چارج ہوا، لوگوں کے سر پھٹے، ٹانگ اور بازو کی ہڈیاں ٹوٹی، شہادتیں ہوئیں، تو لبیک یا رسول اللہ کہنے والے قمیضیں اتار کر پھینک کر چلتی ہوئی گولیوں کی طرف دوڑنے لگے اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے لگے۔ حضرت درار، حضرت خالد، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، مولا علی مرتضی، فاروق اعظم، ان کے وارث قیامت تک آتے رہیں گے، عشق و مستی کی داستان رقم کرتے رہیں گے۔ یہ جہنم کا دجال کیا چیز ہے، ہم نے تو اس کے ابا مسلمہ کذاب کو نہیں چھوڑا تھا۔ کاٹ کے رکھ دیں گے وہ زبان جو مصطفیٰ کے خلاف حرکت میں آئی، سر کچل کے رکھ دیں گے اس کمینے کا جو حضور کے سامنے کھڑے ہونے کی جسارت کرے گا۔ مولا علی سرکار، بابا جی خادم رضوی نے، یہ میں نے بھی پھر وہ پڑھا حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، بابا جی سے پہلے سنا، پھر بھی ہم میں نے پڑھا بھی، ایک غزوے کے موقع پر حضور کا خیمہ شریف نصب کیا گیا، سامنے یہودیوں کا قلعہ تھا، آج جن کی مشروبات ہم بڑے شوق سے پیتے ہیں، غزہ میں حضور کی امت کے بچے بچیاں بھوک سے مر رہے ہیں، فلسطین اجڑ گیا، برباد ہو گیا،
सरजमीन अंबिया पर मुसलमानों की लाशों के टुकड़े बिखरे पड़े हैं, वो दफनाते नहीं है अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, उनकी लाशों के टुकड़े शॉपर में लपेट के दबा देते हैं। कौन है उनके साथ कोई खड़ा हो? 57 बेगैरत हुक्मरान, और वहां हजूर की उम्मत को ज़बा किया जाए, कोई बोले ना। बुनीर में ये हो गया, सवात में ये हो गया, रावी में लेवल बढ़ गया, सतलुज बंद तोड़ के, तो यही कुछ होगा। उधर हजूर की उम्मत ज़िबा हो रही है, कोई साथ खड़े होने को तैयार नहीं। कश्मीर में, हिंद में मुसलमानों को मारा पीटा जाता है, मस्जिदें तोड़ी जाती हैं, बच्चियों के मुंह से निकाब नोचे जाते हैं, उनके लिए कोई बोलने को तैयार नहीं, खड़ा होने को तैयार नहीं, तो फिर दरियाओं के बांध टूटेंगे। अल्लाह से डरो। रब ने कहा फतरब्बसु हत्ता याती अल्लाह बिअमरिह, कि अगर तुम अल्लाह के रसूल के रास्ते में जिहाद करने को तैयार नहीं हो तो फिर काउंट डाउन शुरू कर लो, तुम पर कब अज़ाब आएगा। ये रब ने मुसलमानों से कहा है। ये आयत सिखों के लिए नहीं उतरी, यहूदियों ईसाइयों के लिए नहीं उतरी, ये आयत मुसलमानों के लिए उतरी है। कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउ, पढ़ो कुरान। फरमाया तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे मकान, तुम्हारी तिजारत, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी आसाइशें, अगर ये सब कुछ तुम्हें अल्लाह के रसूल के रास्ते में जिहाद करने से रोके, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाह बिअमरिह, तो फिर इंतजार करो रब का अज़ाब कब आएगा। ये हमारे हुक्मरान क्या समझते हैं? गजा को तन्हा छोड़कर, फलस्तीन को जलने के लिए छोड़कर ये बच जाएंगे? रब नहीं छोड़ेगा। क्या बात सुनाने चला था, हजूर का खैमा पाक नस्ब किया गया, सामने यहूदियों का कला था। एक यहूदी बदमाश ने देखा कि ये अपने नबी का कला, वो खैमा लगा रहे हैं, खैमा मुबारका, उसने खींच के तीर मारा, सीधा तीर आया हजूर के खैमे पाक की मेख को लगा। सहाबा ने खैमा शरीफ हटाया, एक तरफ लगाया ताकि कुफार के तीर ना पहुंच सकें। थोड़ी देर गुजरी, सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, अली नजर नहीं आ रहे। सहाबा को अली से इतना प्यार है, वो कौन से मुर्ताद हैं जो सहाबा में और अली में तफरीक पैदा करना चाहते हैं? अली की बेटी किसके घर में जलवागर? फारूक आजम के घर में। इमाम जाफर सादिक किसका नवासा? अबू बकर सिद्दीक अकबर का नवासा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हुजूर अली दिखाई नहीं दे रहे। फरमाया वो अल्लाह के रसूल के काम में अभी आ जाएंगे। थोड़ी देर गुजरी, अली आते नजर आए। सुबहान अल्लाह यार, बात पूरी है, तकरीर मुकम्मल है। जो दो चार बातें अर्ज की वही काफ़ी है। मोहब्बत रसूल में एक बात समझ में आ जाए तो जिंदगी संवर जाती है। अली आ रहे हैं, इधर नंगी तलवार है हाथ में। अली से प्यार करने वाले भंग घोट कर नहीं पीते। अली से प्यार करने वाले या इल्मुद्दीन बनते हैं, या मुमताज कादरी बनते हैं, या खालिद रज़वी बनते हैं। अली से प्यार करने वालों को देखना है, इमाम अहमद रजा को देखो। अली से प्यार करने वालों को देखना है, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान को देखो। अली से प्यार करने वालों को देखना है, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी को देखो। बात समझ आ रही है? मुझे ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी से बड़ा प्यार है। आपने अहले सुन्नत की सियासी कुव्वत को नाकाबिले तस्खीर बनाया। आपने अहले सुन्नत के अकायद को इंतहाई मजबूती से महफूज फरमाया। मैं इधर गया, ये केपीकी में एक तकरीर करने, वहाँ कुछ अहबाब मिले, तो ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह की बात हुई। तफसीली वाक़या बीच में एक बात मैं बस अर्ज करूँगा। हमारे बुजुर्ग, हमारे पीर किस शान के थे। पीर हो तो ऐसा हो, आलिम हो तो ऐसा हो, शेख हो तो ऐसा हो। निकाह का मसला था, सुन्नी फैमिली थी, सुन्नी बच्ची थी, अनजाने में गलती से रवाफिज के यहाँ शादी कर दी। पता नहीं चला। अब पता चला वो कोई लंगर खोर सुन्नी नहीं था, वो सच्चा चार यारों का अहले बैत का मानने वाला सुन्नी था ना। वो अपनी बच्ची को घर ले आया कि तुम तो सहाबा के गुस्ताख हो भाई, ना 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 ना, हमारी बच्ची तुम्हारे घर नहीं रह सकती, तलाक दो, कानूनी तकाजा पूरा हो। अब वो बड़ी मिन्नतें करें। लोगों ने कहा इनके पीर के पास चले जाओ, इनका पीर इनको कह देगा ये सुन्नी लोग हैं, ये पीरों की बड़ी मानते हैं। जी कौन पीर है इनके? पता चला ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी पीर है। पीर सियाल लजपाल, पीर सियाल लजपाली की ना। सैयद अहमद सईद काज़मी शाह साहब, मौलाना शाह अहमद नूरानी, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, जिनको इज्जतों से, अदब व एहतराम से वो पेश आएँ और अदब व एहतराम और मोहब्बतें पेश करें, वो है ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी। माँ बाप ने नाम रखा था कमरुद्दीन, वो सचमुच दीन का कमर बन के चमकते रहे। उन तक बात पहुंची, वो लोग भी आ गए, ये सुन्नी बच्ची वाली फैमिली भी आ गई।
بات چیت ہوئی, پوچھا ہاں اپنے مریض سے کہا بلی سنگی کی گل ہے, حضور ہے گل سانو پتہ نہیں سی, راف جی نے شیعہ نے تے اسی غلطی نہ تھی ویا چڈی میں اپنی تھی لے آئے طلاق دین بس گل ختم. انہوں نے کہا جی اسی شیعہ تے ہے گیا لیکن اسی صحابہ کرام دی گستاخی نہیں کرتے. یہ انہوں نے کہا کہ وہ شیعہ تو ہیں لیکن صحابہ کی گستاخی. خواجہ قمر الدین سیالوی کا جملہ سننا, فرمایا اچھا موڑو کتے ہو پونک دے نہیں. خواجہ قمر الدین سے فرمایا موڑو کتے ہو بھونک دے نہیں. فرمایا فوراً ختم رشتہ, کوئی رشتہ نہیں. ہماری بچیاں ان گھروں میں جائیں گی جہاں صدیق اکبر کے ادب کا نور چھلکتا ہوگا, جہاں فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی کے پیار کے زمزمے رواں دواں ہوں گے. مولا علی آ رہے ہیں ہاتھ میں ننگی تلوار, سبحان اللہ سبحان اللہ, ہاتھ میں ننگی تلوار اور تلوار سے خون ٹپک رہا ہے, خون آشام تلوار. ایک علی پھر ہاتھ میں تلوار, وہ کیسا ہوگا وقار, وہ کیسا ہوگا نکھار, وہ کیا ہوگا ولایت کا نگار, وہ کیسا ہوگا میرے نبی کے دل کا قرار, وہ علی حیدر کرار. بابا جی خالد رضوی نعرہ لگواتے تھے حیدر حیدر حیدر, سارے بولو یار کی گالے, سارے بولو حیدر. بتاؤ ہم ابو بکر صدیق کے مرید ہیں, علی کے در کے گدا ہیں. فاروق اعظم کے مرید ہیں, علی کے در کے فقیر ہیں. عثمان غنی کے مرید ہیں, علی کی آل کے بھی ہم نوکر ہیں, غلام ہیں. بولو حیدر. دیکھا مولا علی آ رہے ہیں, ہاتھ میں تلوار ہے, خون ٹپک رہا ہے. ادھر چمڑے کا ایک تھیلا ہے. صحابہ نے دیکھا, صحابہ خوش ہو گئے, صحابہ دے کلیجے ٹھر گئے, اکھاں ٹھر گئیں. صحابہ نے بھی آخیا سبحان اللہ حیدر آ گئے. اور آج 1400 ورہاں بعد تو میں تکے بغیر حیدر حیدر کہنے ہاں, صحابہ تے تک رہے سن. کالیاں نو سمجھ نہیں آندی, اسی تکے بغیر حیدر حیدر دے نعرے لانے ہاں. تے ابو بکر عمر عثمان تو وڈا تے کوئی یار ہی نہیں علی مرتضیٰ دا. دیکھا علی آ رہے ہیں, ہاتھ میں تلوار, ادھر چمڑے کا تھیلا, بیگ ہے, تھیلا ہے, جو بھی. حضور کی بارگاہ میں آئے, حضور سے میں لو علی آ گیا. صحابہ اکٹھے ہو گئے, حضور بیٹھے ہیں, علی مرتضیٰ. یار کیا منظر ہوگا, وہ سرخ و سفید چہرہ, وہ نور ولایت کا مخزن منبع ماخذ چہرہ. بہار شریعت میں لکھا کہ ابو بکر عمر کو حضور نے جانب نبوت رکھا, اپنی ذات میں گم کر دیا, اور علی کو قیامت تک اپنی امت میں ولایت بانٹنے کی ڈیوٹی عطا فرما دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی مرتضیٰ آئے, حضور نے علی کو دیکھا, علی نے حضور کو دیکھا. ایک اور حدیث آخر میں سناتا چلو مشکات پاک. ایک جنگ پہ حضور نے علی کو روانہ کیا, علی سواری پہ بیٹھے حضور کے سامنے, وہ جا رہے. ادھر حضور نے دستے نبوت اٹھائے, دعا مانگی, اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ. اے اللہ اس وقت تک ملک الموت کو میرے پاس نہ بھیجنا جب تک علی میرے پاس نہ آ جائے. یا اللہ میں نے اس وقت تک وصال کا جام پینا نہیں جب تک علی کا پیارا چہرہ نہ دیکھ لوں. اے اللہ اس وقت تک وفات کا وعدہ جو میری ذات میں تو نے پورا کرنا ہے وہ وفات کی گھڑی نہ آئے جب تک علی میرے پاس نہ آ جائے. آپ کو پتا ہے سیدہ کونین ارض و سما کی مالکہ کہ سید الانبیاء بھی جن کی تکریم فرمائیں, ان کے ساتھ نکاح شریف کا پیغام دینے کے لیے علی کو کس نے نبی کے در پہ بھیجا تھا پتہ ہے؟ ابو بکر عمر نے. صدیق اکبر فاروق اعظم نے علی جاؤ حضور سے پاک فاطمہ کا نورانی ہاتھ مانگ لو. مولا علی حاضر ہوئے, حضور نے علی کو دیکھا, حضور مسکرائے, بڑے خوش ہوئے. فرمایا علی عرض کی جی یا رسول اللہ. فرمایا اللہ کے حکم پر, اللہ کے کہنے پر میں نے اپنی پاک سونی شہزادی کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا, تجھے قبول ہے؟ علی سجدے میں گر گئے. علی آئے, ہاتھ میں تلوار, ادھر چمڑے کا تھیلا. حضور کے پاس آئے, تلوار نیام میں ڈالی, تھیلا کھولا, اس کو الٹا, اندر سے ایک انسانی کٹا ہوا سر خون میں لت پت نکلا, اتنی بڑی کھوپڑی کٹی ہوئی. عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ بدذات یہودی ہے
یہ وہ ناہنجار یہودی ہے، یہ وہ نابکار یہودی ہے، یہ وہ جہنمی کتا ہے جس نے آپ کی طرف تیر چلایا تھا، حضور میں ان کے قلعے میں جا کر اس کا سر کاٹ کے لے آیا۔ یہ ہے محبت رسول کا تقاضا۔